السلام علیکم ناظرین، خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے وقاص رضا بیلاٹور 272 کے مین ایونٹ میں بینٹم ویٹ چیمپئن شپ کے لیے ہونے والے مقابلے پر مختصر تجزیہ اور ممکنہ پیش گوئی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ مقابلہ موجودہ چیمپئن سرگیو پیٹس اور سابق چیمپئن لیکن رائزن کے موجودہ چیمپئن بینٹم ویٹ چیمپئن کیوجی ہوریگوچی کے درمیان لڑا جائے گا۔ 5 راؤنڈ پر مشتمل یہ فائٹ ہے۔ آن پیپر یہ مقابلہ خاصا برابر اور خاصا متوازن دکھائی دیتا ہے۔ جسامت اور قد کاٹ کے معاملے میں دونوں فائٹر کم و بیش یکساں خواص کے حامل ہیں، لیکن چیمپئن سرگیو پیٹس کو ریچ کے معاملے میں کم و بیش 2 سے 3 انچ کا ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ دونوں فائٹرز کے مکس مارشل آرٹ ریکارڈ پر مختصر نظر ڈالتے چلیں تو سرگیو پیٹس اب تک اپنے کیریئر میں 26 مکس مارشل آرٹ مقابلے لڑ چکے ہیں، جس میں سے 21 انہوں نے جیتے ہیں اور 5 میں ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ جیتے گئے مقابلوں میں سے 3 مقابلے یہ ناک آؤٹ کے ذریعے، 4 مقابلے سبمیشن کے ذریعے، جبکہ 14 مقابلے پوائنٹس پر ججز اور منصفین کے فیصلے کی بنیاد پر جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ شکست خوردہ مقابلوں میں ایک مقابلہ یہ سبمیشن سے ہارے ہیں، جبکہ 3 مقابلوں میں انہیں پوائنٹس پر ججز کے فیصلے کی بنیاد پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب چیلنجر کیوجی ہوریگوچی اب تک اپنے شاندار کیریئر میں 32 مکس مارشل آرٹ مقابلوں میں 29 مقابلے جیت چکے ہیں، جبکہ صرف 3 ہی مقابلوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیتے ہوئے 29 مقابلوں میں سے 15 مقابلے یہ ناک آؤٹ کے ذریعے جیتے ہیں، 3 مقابلوں میں انہیں سبمیشن کے ذریعے فتح نصیب ہوئی ہے، جبکہ 11 مقابلے ڈیسیشن کی بنیاد پر یہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ایک مختصر نظر ڈالتے چلیں ان دونوں ہی فائٹرز کے پچھلے 5 مقابلوں پر کہ ان مقابلوں میں انہوں نے کس قسم کی اپوزیشن یا حریفین کا سامنا کیا اور کیا نتائج ان کے قسمت میں رہے۔ چیمپئن سرگیو پیٹس پچھلی بار چیمپئن شپ مقابلے کے لیے جوان آرکیولیٹا کے خلاف مقابلے میں سامنے آئے، یونانیمس ڈیسیشن کی بنیاد پر مقابلہ جیتے۔ اس سے پہلے رکی بینڈیجاس اور ایلفریڈ کاشاکیان سے ان کے مقابلے ہوئے تھے بیلاٹور کے لیے، اور یہ دونوں مقابلے بھی یہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ ایک مقابلہ جو ایلفریڈ کاشاکیان کے خلاف ان کا مقابلہ تھا، اس میں انہوں نے سبمیشن کے ذریعے فتح سمیٹی تھی، جبکہ رکی بینڈیجاس کو یونانیمس ڈیسیشن کی بنیاد پر ہرانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کے ہونے والے 2 مقابلے UFC کے لیے تھے، جس میں ایک مقابلے میں ٹائسن نیم کو انہوں نے منصفین کے فیصلے کی بنیاد پر ہرایا تھا، جبکہ اس سے پہلے ہونے والے مقابلے میں موجودہ UFC بینٹم ویٹ ٹائٹل کنٹینڈر روب فونٹ کے ہاتھوں انہیں پوائنٹس کی بنیاد پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ دوسری طرف چیلنجر کیوجی ہوریگوچی اب سے تقریباً 6 مہینے قبل رائزن جاپانی پروموشن میں کائی آسوکارا کے خلاف پہلے ہی راؤنڈ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر فتح کے ذریعے اس سے پچھلے مقابلے میں پہلے راؤنڈ میں ہونے والی شکست کا بدلہ لے چکے ہیں۔ ان 2 مقابلوں سے پہلے بیلاٹور کی بینٹم ویٹ چیمپئن شپ کے لیے ڈیرن کالڈویل کو منصفین کے فیصلے کی بنیاد پر انہوں نے زیر کیا تھا، اور اس سے پہلے موجودہ 1 چیمپئن شپ کے نامور فائٹر بین اینگوین کو ناک آؤٹ کی بنیاد پر ہرایا تھا، اور اس سے پہلے ڈیرن کالڈویل سے اپنا پہلا مقابلہ سبمیشن گلٹین چوک کے ذریعے جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ کھیل اور پرفارمنس کے تناظر میں دونوں فائٹرز پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ روفس اسپورٹ کے ممبر ہیں سرگیو پیٹس، 28 سال عمر ہے ان کی، تائیکوانڈو، کک باکسنگ اور برازیلین جوجٹسو میں بلیک بیلٹ کے حامل ہیں۔ UFC 2019 میں انہوں نے چھوڑا تھا، 9 مقابلے جیتے تھے، 5 مقابلے ہار چکے تھے اس دوران بڑے نامور 2 پہلوان
जोसेफ बेनाविडेस और ब्रेंडन मोरिनो जो कि मौजूदा चैंपियन हैं UFC के, इन दोनों को हराने में कामयाब रहे थे। बेलाटोर आने के बाद अब तक 3 मुकाबले जीते हैं, कोई शिकस्त इनको नहीं हुई है। चैंपियनशिप मुकाबला इनका जुआन आर्कुलेटा से हुआ था, इनका आखिरी मुकाबला था जिसमें निस्बतन मेरी राय के मुजिब एक अपसेट मुकाबला, नीम अपसेट मुकाबले में यूनानिमस डिसीजन के ज़रिए इन्होंने हराया था जुआन आर्कुलेटा को। इनके खवास, इनकी जो चीदा सलाहियतें हैं, बड़ा सॉलिड फुटवर्क रखते हैं ये, और इनके ट्रांजिशन फ्रॉम मूव टू मूव में बड़ा एक रिदम है, एक टेक्निकल सा फ्लो है, नगमगी सी पाई जाती है। अच्छा, जो इनके बुनियादी हथियार हैं वो बड़ा अच्छा एक्यूरेट जैब लगाते हैं, क्रॉस भी इनका खासा मुनासिब है। किक्स के हवाले से चूँकि ताइक्वांडो का इनको बैकग्राउंड है तो किक्स इनकी अच्छी हैं, हेड किक्स खुसूसन बड़ी स्पॉट ऑन किस्म की है, मारने में कामयाब होते हैं। बेसिकली इनका गेम काउंटर ओरिएंटेड है, तो जो इनके रिटर्न्स और पुल्स हैं वो हायरार्की बहुत अच्छी है, गेम का वो मोशन, वो मसल मेमोरी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। पहले ही हमने आपको बताया हेड किक्स इनकी बड़ी स्नाइपर किस्म की होती हैं, बड़ी बेसाख्ता होती हैं, तो हमेशा खेल के तनाजुर में, और थोड़ा सा इनका कद के मामले में हल्का सा इनको एडवांटेज हासिल है होरीगुची पर, तो यकीनन इनकी हेड किक्स काफ़ी अहमियत की हामिल होंगी इस फाइट में। अच्छा, ब्रेक्स के दौरान अटैक से पीछे हटते हुए बड़ी अच्छी फाइट्स करते हैं, बड़े अच्छे वार करते हैं, और अगर ग्रैपलिंग का मौका मिले उस वक्त भी क्लिंच ब्रेक करते हुए इनको बड़े अनऑर्थोडॉक्स बाज़-औक़ात वार करते हुए दिखाई दिए हैं अपने हरीफैन पर। इनका हिप और रिस्ट कंट्रोल बहुत शानदार है, एक्सेप्शनल है, चूँकि ज़ाहिर है ब्लैक बेल्ट है ब्राज़ीलियन जिजिट्सू में, और गार्ड गेम भी इनका ग्राउंड से भी बहुत एग्रेसिव और अटैकिंग गार्ड गेम खेलते हैं, स्टालमेट नहीं होते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब इनके हरीफ केयूजी होरीगुची पर अगर नज़र डाली जाए तो ये अमेरिकन टॉप टीम के बड़े ज़बरदस्त, बड़े नुमायाँ, और मेरी राय के मुताबिक दुनिया भर में काफ़ी लोगों, काफ़ी मीडिया पर्सनल्स और काफ़ी नकादों के अंडर द रेडार रहने वाला एक फ़ाइटर है। ये कद काठ और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा, एक बहुत बेहतरीन फ़ाइटर है, लेकिन इतनी इनकी शोहरत के दुहल बजते हुए बज़ाहिर हमें मिक्स मार्शल आर्ट के मंजरनामे पर दिखाई नहीं देते हैं। सेकंड डिग्री शोटोकान कराटे ब्लैक बेल्ट है ये, जबकि शोटो बजाते ख़ुद जो सिंफ थी उसमें भी A क्लास फाइटर्स का जो फहरिस्त है उसमें इनको शमूलियत हासिल है। बेलाटोर में शामिल होने से पहले UFC में 7 फतूहात और फ़कत 1 शिकस्त का शानदार रिकॉर्ड लेकर ये वहाँ से रुखसत हुए थे, और ये जो एक फ़तह है ये भी मेरे तनाजुर में सबसे आली मकाम फ़ाइटर जो हैं फ्लाईवेट के, माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन के ख़िलाफ़ इनको शिकस्त हुई थी। 11 फर्स्ट राउंड फिनिशेस हैं इनके 15 कैरियर नॉकआउट्स में से, ये एक बहुत ही भयानक रिकॉर्ड है, और मेरी राय के मुताबिक UFC के अरबाब इख्तियार तन्हाइयों में बड़े दुख और बड़ी पशेमानी का इजहार करते होंगे इस हीरे को अपने हाथ से जाने देने पर। डैरन कॉल्डवेल के ख़िलाफ़ इन्होंने बैंटमवेट चैम्पियनशिप जीती बेलाटोर की, लेकिन फिर कुछ ही वक्त के बाद उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया ACL इंजरी के बायस। फिर ये वापस आए राइजन चैम्पियनशिप जापान के लिए। काई असुकारा से इनका मुकाबला हुआ, पहला मुकाबला पहले ही राउंड में नॉकआउट की बुनियाद पर ये हारे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद बड़े शानदार दबंग अंदाज से इन्होंने दूसरे मुकाबले में काई असुकारा को नॉकआउट करके न सिर्फ अपनी शिकस्त का बदला लिया बल्कि राइजन के बैंटमवेट चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ भी हासिल। इनके खेल के चीदा खवास का जिक्र आपसे करते चले, बहुत ही सरअत, तेज़ी पर मुबनी हैंड एंड फुट स्पीड, हाथ और पाँव की जो इनकी हरकत है वो बहुत ही तेज़ होती है, नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ होती है, ख़ासे एक्सप्लोजिव हैं। इनकी फ़ाइटिंग स्टाइल को देखें तो ये कहना मुश्किल नहीं कि
پاور کی جو خاصیت ہے وہ چیخ چیخ کر ان کے اسٹائل سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے. بہت پاورفل اسٹرائک کے حامل ہیں. بینٹم ویٹ پر دنیا بھر میں مکس مارشل آرٹ منظرنامے پر موجود فائٹرز میں اس حد تک وار میں پاور قوت ہونا میرا خیال ہے بہت ہی کم ایسے فائٹرز ہوں گے جو ان کی برابری یا مماثلت کر سکیں. پاکٹ اویئرنیس ان کی بہت شاندار ہے. شوٹو ایکسپیرینس یہاں یقیناً ان کے بہت کام آتا ہے. ہیڈ موومنٹ ان کی اچھی ہے. شاندار کاؤنٹر کرتے ہیں اور یہ کاؤنٹرز بعض اوقات ناقابل یقین حد تک چونکا دینے والی لیٹرل موومنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ کراٹے کے ساتھ ہے اور اسٹانس بھی کراٹے والا ہی رکھتے ہیں یوزولی اپنی فائٹ میں، تو بعض اوقات حریفین کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا، اس بات کی توقع کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ یہ کس انداز سے یہ وار کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن اتنی شاندار لیٹرل موومنٹ یہ دکھاتے ہیں کہ حریف چونک جاتا ہے اور اسی دوران خوبصورت کاؤنٹرز کے ذریعے بہت زیادہ وار کرنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی. خاص طور پہ دوسری بات جو نمایاں طور پہ کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت کم وار سہتے ہیں، جبکہ کافی بڑا بھاری نقصان اپنے اسٹرائکس کے ذریعے مخالف پر لگانے میں کامیاب رہتے. سب سے آخر میں سالڈ ریسلنگ ہے ان کی. ٹیک ڈاؤن ان کا بہت شاندار ہے اور اگر ٹیک ڈاؤن کر کے یہ اپنے حریف کو زمین پر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو قاتل بہت قہر آلود گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ گیم کے حامل ہے، جبکہ سبمیشن اور بالخصوص گلوٹین چوک ان کا بڑا اپنی مثل آپ ہے. اس فائٹ میں وہ چند باتیں جس کی ان دونوں فائٹرز کو توجہ رکھنی ہوگی، جس طرف اپنا دھیان متوجہ کیے رکھنا ہوگا، وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں. پیٹس کے لیے جو ڈوز ہیں اس فائٹ میں وہ یہ ہے کہ ان کی بقا، ان کی بہتری سی میں یہ فائٹ فیٹ پر رہے. گراؤنڈ گیم میرا خیال ہے بہت زیادہ ان کو اس فائٹ میں فائدہ نہیں دے گا. لیگ ککس میرے اندازے کے مطابق، چونکہ ہوریگوچی آلریڈی گھٹنے اور ACL کی انجری سے آئے ہیں اور پچھلا اس کے واپس لوٹنے کے بعد جو پہلا مقابلہ تھا وہ فقط پہلے ہی راؤنڈ میں انہوں نے فنش کیا ہے، تو پہلے یا دوسرے راؤنڈ کے بالکل ابتدا میں. تو یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ان کی ٹانگ، ان کے ACL کی اب کنڈیشننگ کیا ہے، یہ بالکل غیر یقینی سا ہے. کوئی اس کے بارے میں حتمی طور پر رائے موجود نہیں ہے. تو لیگ ککس یقیناً اور لو لیگ ککس خاصی اہمیت کی حامل ہوں گی اس فائٹ میں. میرا خیال ہے اب جتنا ایکسپیرینس سرگیو پیٹس اپنے بیلٹ کے اندر رکھتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک جو وائڈ سٹانس ہے، جو یہ پیوٹل پوزیشن بناتے ہیں کیوجی ہوریگوچی اپنے سٹانس میں، کچھ نہ کچھ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے یہ لیگ ککس کے ذریعے. یہ ایک ایسا چیز ہوگی جس کی طرف ان کی واضح توجہ اس فائٹ میں رہے گی. لیکن جو چیز مجھے بالخصوص کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا والیوم، جو ہینڈ سپیڈ اور جس ایکسپلوزونیس کے ساتھ، جس ایجلٹی کے ساتھ کیوجی ہوریگوچی آپریٹ کرتے ہیں، میرا خیال ہے تھوڑی سی ڈراسٹک، تھوڑی سی ڈرامائی تبدیلی اپنی والیوم میں کرنی ہوگی. کاؤنٹر فائٹ پالیسی سے تھوڑا سا انحراف کرتے ہوئے اقدامی ایگریسو اسٹانس اپنانا ہوگا. ایگریسو اپروچ کے ذریعے والیوم کو تھوڑا سا دکھانا ہوگا تاکہ پوائنٹس کی بنیاد پہ اگر یہ فائٹ جائے، جس کا قوی تر امکان ہے کیونکہ بہت کم ہی ایسی فائٹس ہیں کیریئر میں، 3-4 ہی ایسی ہیں جو ناک آؤٹس کی بنیاد پر سرگیو پیٹس جیتے ہیں. اگر وہ یہ فائٹ جیتتے ہیں تو یقینی طور پر ڈیسیشن کی ہی بنیاد پر جیتنے میں کامیاب ہوں گے. تو ڈیسیشن کے لوازم میں بہتر ہے کہ والیوم یہ اپنا بڑھائیں، کاؤنٹر پر توجہ ذرا کم دیں. جو ڈونٹس ہیں ان کے لیے، جن باتوں سے ان کو ہرگز اجتناب کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کسی صورت بھی گریپلنگ کانٹیسٹ، مقابلہ کشتی کا شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے بہر طور کچھ درجے بہتر مسلم فائٹر ہیں کیوجی ہوریگوچی. پاکٹ فائٹنگ، بالخصوص کلنچ فائٹنگ ایوائڈ کرنی ہوگی سرگیو پیٹس کو. بڑی ہوشیاری سے اپنی رینج مینٹین کرنی ہوگی اور یہ بات ان کے لیے ان کے فائٹنگ سٹانس کے حساب سے کوئی اتنی زیادہ دقت پر مبنی نہیں ہوگی. فینس فار ایگزامپل، یہ مقابلہ اگر گراؤنڈ پہ جاتا ہے، کلنچ پر جاتا ہے، تو کسی حد تک سرگیو پیٹس اپنے دفاع پر مجبور ہوں گے. لیکن اس میں بھی جو سب سے بڑا ریڈ زون میری نظر میں وہ فینس ہے. فینس پر گراؤنڈ پر ہوں یا پاکٹ کلنچ کی کیفیت میں، کیوجی ہوریگوچی بہت خطرناک کیفیت
اختیار کر لیتے ہیں، بڑی خون اتر آتا ہے ان کی آنکھوں میں. تو پیٹس کو یقیناً ان معاملات کو نظر میں رکھنا ہوگا. ہوریگوچی پہ نظر ڈالیں تو جو چیزیں ان کو یقینی یاد دہانی کے ساتھ اپنے کھیل کا حصہ بنانی ہیں اس میں نسبتاً پیٹنٹ اسٹارٹ کی توقع کی جا رہی ان سے، لیکن ایز اے شائق میں یہ توقع کروں گا جتنی ایکسپلوزونیس ان کے پاس ہے، جتنا بہترین گیس ٹینک وہ رکھتے ہیں، اور 5 راؤنڈ کا یہ مقابلہ ہے تو میرا نہیں خیال اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو 5 راؤنڈ سے یا گیس آؤٹ ہونے سے کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا. انہیں ابتدا ہی میں تھوڑا سا برق رفتار انداز سے کچھ تیزی دکھانی ہوگی اپنے گیم میں اور کچھ ایکسپلوزونیس کے ذریعے. ابتدا ہی میں سرگیو پیٹس کو مدافعتی پالیسی اپنانے پر مجبور کرنا ہوگا تاکہ ٹھیک سے ان کو اپنا آفینس جمانے کا موقع مل سکے. ٹیک ڈاؤنز میری رائے ہے اتنی مضبوط ریسلنگ کے حامل ہیں، اگر کسی ایک آدھ پنچ سے کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ سرگیو پیٹس کو، تو 100 میں سے 99% امکان یقینی طور پر اس بات کا ہے. اگین شوٹو بیک گراؤنڈ ہے اور ایک روزانہ کی بنیاد پر، ایک کلاک ورک گھڑی کی سوئیوں کی حرکت کی بنیاد پر وہ یہ موومنٹ ماضی میں کرتے ہیں، تو یقیناً ٹیک ڈاؤن ان کو نظر میں رکھنا ہوگا اور جہاں موقع ملا وہ یقینی طور پر پیٹس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. لیٹرل موومنٹ پیٹس پچھلے کچھ وقت میں ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو لیٹرل موومنٹ کو اور بہتر کرنا ہوگا، دائیں بائیں زچ کرنا ہوگا، فینٹس دینے ہوں گے کیوجی ہوریگوچی کو. جبکہ جن چیزوں سے ان کو پرہیز کرنا ہوگا اس فائٹ میں وہ یہ ہے کہ اگین وہی سوالیہ نشان، ان کی ACL ان کی نی کی اب کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں کوئی یقینی بات ابھی کہیں نہیں جا سکتی. تو ایک گمان یہ ہے کہ پروبیبلی یہ کچھ سلوور، کچھ دھیمی اپروچ رکھیں گے، کچھ اپنا اسٹانس تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا، کچھ سٹالمیٹ یہ دکھائی دیے، تو میرا اندازہ ہے سرگیو پیٹس پچھلے کچھ عرصے میں اپنے کھیل کو اتنا ریفائن کر چکے ہیں کہ پوائنٹس کی بنیاد پر وہ ججز کی رائے اپنے طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ کیوجی ہوریگوچی کو دوسری تھی جس کی طرف ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا، ان کو خصوصی طور پر لیگ کک سے بچنا ہوگا تاکہ فار ایگزامپل اگر کسی قسم کی ان کی ACL انجری پریویل کر بھی رہی ہے تو اس کے نقصانات سے، اس کے مضمرات سے یہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. اب آتے ہیں اس فائٹ کی آفیشیل پریڈکشن کی طرف. سرگیو پیٹس بہت باصلاحیت، بہت ہونہار فائٹر ہیں، جوان ارکیلیٹا کو بڑے سخت مقابلے کے بعد ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن کیوجی ہوریگوچی ایک اور ہی قسم کی بلا کا نام ہے. رائزن کے موجودہ بیلاٹور بینٹیم ویٹ چیمپئن ہیں اور کسی وجہ سے ہیں، بلا وجہ نہیں ہے. بہت شاندار، بہت ایکسپلوزیو فائٹر ہیں اور دنیا کے بہترین بینٹم ویٹ فائٹرز میں اس وقت یہ بالکل سر فہرست فائٹرز میں شامل ہیں. بدقسمتی سے ان کے نام کے ڈنکے اتنے زیادہ میں اور آپ سننے میں کامیاب نہیں ہوتے. تو خیابان مکس مارشل آرٹ کی آفیشیل پریڈکشن، دوسرے راؤنڈ کے اختتام یا تیسرے راؤنڈ کی ابتدا میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر بہترین کاؤنٹر پنچ کے ذریعے کیوجی ہوریگوچی سرگیو پیٹس کو ڈھیر کرنے میں کامیاب ہوں گے اور پھر پروبیبلی گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ سے قصہ تمام کریں گے. رائزن اور بیلاٹور کے بیک وقت 2 مختلف آرگنائزیشن کے نئے بینٹم ویٹ چیمپئن ٹھہریں گے. اس فائٹ کے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ بہت جلد اپنی کسی نئی پیشکش کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ممکن ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.